سورۃ النساء آیت نمبر 102 فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ وَإِذَا اور جب کنتا ہو آپ فیہم ان میں فَأَقَمْتَ پس آپ پڑھائیں لہم ان کو الصَّلَاةَ نماز فَلْتَقُمْ پس چاہیے کہ کھڑی ہو طائفتٌ جماعت منہم ان میں سے معاک آپ کے ساتھ ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ پکڑیں أَسْلِحَتَهُمْ اپنا اسلحہ فَإِذَا پس جب سَجَدُوا وہ سجدہ کر لیں فَلْيَكُونُوا پس ہو جائیں مِن وَرَائِكُمْ جو تمہارے پیچھے ہیں مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آئے طَائِفَةٌ جماعت اخرى دوسری جو پیچھے پہلے کھڑی تھی لم یصلوا نہیں نماز پڑھی انہوں نے فلیصلوا پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں معاک آپ کے ساتھ ولیأخذوا اور چاہیے کہ وہ پکڑیں حذرہم اپنا ساز و سامان واسلحتہم اور اپنا اسلحہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لَوْ تَغْفُلُونَ کاش کہ تم غافل ہو جاؤ عن اسلحتکم اپنے اسلحہ سے وَأَمْتِعَتِکم اور اپنے ساز و سامان سے فَيَمِيلُونَ پس وہ مائل ہو جائیں جھک جائیں حملہ کریں علیکم تم پر میلۃ واحدہ ایک ہی دفعہ کا حملہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور کوئی گناہ نہیں تم پر ان کان بکم اذن اگر ہو تم کو کوئی تکلیف من مطر بارش سے او کنتم مرضی یا تم ہو مریض ان تضعوا اسلحتکم یہ کہ تم رکھ دو اتار دو اپنا اسلحہ وخذوا حذرکم اور تم پکڑے رکھو اپنا ساز و سامان ان اللہ بے شک اللہ تعالی اعد تیار کیا ہے اس نے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ ذلیل کر دینے والا عذاب دہرا لیجیے وَإِذَا اور جب کنتا ہوں آپ فیہم ان میں فَأَقَمْتَ پس آپ پڑھائیں لہم ان کو الصَّلَاةَ نماز فَلْتَقُمْ پس چاہیے کہ کھڑی ہو طَائِفَةٌ ایک جماعت منہم ان میں سے معک آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ پکڑیں أَسْلِحَتَهُمْ اپنا اسلحہ فَإِذَا پس جب سجدوا وہ سجدہ کر لیں فَلْيَكُونُوا پس وہ ہو جائیں من ورائکم تمہارے پیچھے ولتاتی اور چاہیے کہ آئے طائفتٌ جماعت اخری دوسری لم یصلوا جنہوں نے نئی نماز پڑھی فلیصلوا بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں معک آپ کے ساتھ ولیأخذوا اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں حذرہم اپنا سامان واسلحتہم اور اپنا اسلحہ وَدَّ الَّذِينَ چاہتے ہیں وہ لوگ کفروا
جنہوں نے کفر کیا، لو تغفلون، کاش کہ تم غافل ہو جاؤ، عن اسلحتکم، اپنے اسلحہ سے، وامتعتکم، اور اپنے ساز و سامان سے، فیمیلون، پس وہ حملہ کریں، علیکم، تم پر، میلۃ واحدہ، ایک ہی بار حملہ کرنا، ولا جناح علیکم، اور تم پہ کوئی گناہ نہیں، ان کان، اگر ہو، بکم، تم کو، اذن، تکلیف، من مطر، بارش سے، او کنتم مرضی، یا ہو تم مریض، ان تضعوا، یہ کہ تم رکھو، اسلحتکم، اپنا اسلحہ، وخذوا، اور تم پکڑے رکھو، حذرکم، اپنا ساز و سامان، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، اعد، تیار کیا ہے اس نے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابا مہینا، رسوا کن عذاب۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پچھلی آیت میں ہم نے نماز قصر کے متعلق گفتگو کی تھی، اس میں مسائل جو بیان کیے ان میں ایک مسئلہ یہ رہ گیا تھا، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بندہ ہے مسافر، یہاں سے لاہور گیا، نماز پڑھنے لگا تو وہاں پہ جماعت کا ٹائم ہو گیا، تو اب وہ جو امام صاحب جماعت کروائیں گے تو مسافر کتنی پڑھے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مقیم کے پیچھے مسافر نماز پڑھے گا، مقیم ہوتا ہے جو اسی جگہ پہ قیام کرنے والا، رہائشی، اسی علاقے میں رہنے والا ہو، اب جب اس کے پیچھے مسافر نماز پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، جب اکیلا پڑھے گا تو قصر پڑھے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا نا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں تو پوری پڑھتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں تو آدھی پڑھتے ہیں کیونکہ مسافر ہیں، تو فرمایا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، یہی طریقہ ہے۔ آج جو ہم نے آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا ذکر کیا، کس نماز کا؟ خوف کی نماز کا۔ دشمن کا خوف ہو تو تب نماز کیسے پڑھے؟ اب ہوتا یہ تھا، بلکہ ایک دفعہ ہوا ایسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پہ گئے، جنگ کرنی تھی ابھی، تو عصر کا وقت قریب ہوا، کافر آپس میں باتیں کرنے لگے، کہتے ہیں کہ ایسا کرو، انتظار کرو، کیا کرو؟ کس چیز کا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابھی عصر کی نماز پڑھیں گے، تو نماز میں ان کا ایسا دل لگتا ہے یہ ہر شے سے غافل ہو جائیں گے، لہذا ایک ہی بار ان پہ حملہ کریں گے، یہ ہے نا فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، ایک ہی دفعہ حملہ کر کے سب کا صفایا کر دیں گے۔ تو اب انہوں نے یہ پروگرام بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جا کے نبی علیہ السلام کو بتا دو کہ نماز پڑھنی ہے لیکن اس طریقے کے ساتھ۔ اب جبریل علیہ السلام آئے، آ کے نبی علیہ السلام کو بتا دیا، دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، اگر آپ سب نماز پڑھنے لگ گئے تو دشمن حالت نماز میں حملہ کرے گا اور سب کو ختم کر کے رکھ دے گا، لہٰذا نماز خوف اس کا تھوڑا طریقہ تبدیل کیا جائے۔ یوں تو اگر صحیح مسلم پڑھیں یا دیگر احادیث کی کتابیں پڑھیں نا تو 6-7 طریقے ہیں نماز خوف پڑھنے کے۔ نماز خوف پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ کوئی 5-6-7 طریقے جو ہیں حدیث میں ذکر ہیں۔ یہاں جو طریقہ ذکر ہے اس کی بھی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان میں ہوں، آپ ان کو نماز پڑھائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا اسلحہ پکڑ لیں، فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کر لیں، رکعت پڑھ لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، وہ پیچھے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ، جو پیچھے ہے وہ آگے آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آپ ادھر توجہ کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام بنے امام، کیا بنے؟ امام۔ اب جتنے بندے تھے ان کی کتنی صفیں بنا دی؟ بولو شاباش،
دو بڑی توجہ چاہیے، کتنی صفیں بن گئی؟ مثال کے طور پہ ایک یہ صف بن گئی، ایک وہ صف بن گئی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، کیسے؟ جو پچھلی صف ہے نا اس نے ابھی نماز نہیں پڑھنی، اس نے تیر لے کے، تلواریں لے کے، ڈالیں لے کے پیچھے کھڑا ہونا ہے اور دھیان رکھنا ہے کہ دشمن حملہ تو نہیں کرنے لگا۔ اور یہ جو صف ہے نا اگلی پہلی صف، اس نے آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، کتنی؟ فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کر لیں یعنی ایک رکعت مکمل کر لیں تو وہ پیچھے چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، جو پیچھے ہے وہ اب آگے آ جائے۔ کیا ہوا؟ جب ایک رکعت پڑھ لی، اب اس صف نے پیچھے چلے جانا ہے، اب یہ جو پیچھے والی صف تھی دوسری یہ آگے آ گئی۔ کیوں جی؟ اتنی بات کی سمجھ آئی؟ اس نے یہ جو پہلی صف تھی اس نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ یہ کدھر گئی؟ پیچھے والی نے کتنی پڑھی؟ کوئی نہیں۔ اب وہ کدھر آئی؟ آگے۔ آپ علیہ السلام نے کتنی رکعتیں پڑھائی؟ اب آپ دوسری رکعت پڑھائیں گے، آپ دوسری رکعت پڑھائیں گے۔ اب یہ جو پیچھے سے آگے آئے گی یہ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گی۔ اندازہ کریں کہ جنگ میں بھی با جماعت نماز کا کیسے اہتمام ہو رہا ہے۔ ہم تو بڑی جلدی نماز جو ہے ضائع کر دیتے ہیں، ہم عام حالت میں جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، حالت جنگ میں بھی نماز کا، جماعت کا کتنا اہتمام ہو رہا ہے۔ اب جو پیچھے تھی وہ آگے آئی، اس نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کتنی پڑھی؟ ایک۔ آپ کی کتنی ہو گئی؟ دو۔ آپ علیہ السلام وہ دو پڑھا کے سلام پھیر دیں گے۔ اب ان کو جب ٹائم ملے اپنی ساتھ ہی ایک ایک رکعت پوری کر لیں، اگر ایک بھی پڑھیں تو خوف میں ان کی ایک رکعت بھی ہو جائے گی، حدیث میں ہے۔ یہ تو تھا وہ طریقہ جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، اور بھی کئی طریقے جو ہیں موجود ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، جو ایک گروہ تھا اس کو نماز پڑھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو رکعتیں، کتنی؟ دو رکعتیں۔ اب دو رکعتیں پڑھ کے پیچھے چلے گئے، انہوں نے اسلحہ پکڑ لیا، اب آپ نے سلام نہیں پھیرا۔ اب دوسری آئی، اس نے آ کے آپ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ دو رکعتیں پڑھائی، اور اب آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایک جماعت آئی پہلی، اس نے آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، اب آپ بیٹھ گئے ہیں، اس نے ایک رکعت پڑھی ہے، اٹھ کے ادھر ہی اس نے اپنی دوسری بھی بولو مکمل کر لی۔ اس کی دو ہو گئی، آپ علیہ السلام کی ایک، اب یہ پیچھے چلی گئی۔ اب اگلی جماعت آئی، اس کو بھی آپ علیہ السلام نے کتنی رکعتیں پڑھائی؟ اب پھر بیٹھ گئے، اس نے پھر اپنی ایک کھڑے ہو کے مکمل کر لی۔ جب سلام کی باری آئی تو آپ علیہ السلام نے سلام پھیر دی، یعنی دونوں کو دو دو رکعتیں بھی مل گئی اور سلام بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ مل گیا۔ نماز خوف جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقریباً 13-14 مرتبہ اپنی زندگی میں پڑھائی ہے۔ اچھا، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دشمن کے مختلف حالتوں پر۔ یہ تب کی بات ہے جب ابھی دشمن کا خوف ہے، ابھی دشمن نے حملہ نہیں کیا۔ جب دشمن کا حملہ ہو جائے تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر چلتے پھرتے اکیلے ہی پڑھتے رہو، سواری پہ ہو، آج کل چونکہ ٹینک ہیں یا جو بھی اسلحہ ہے، جہاں پر جو بھی بیٹھا ہے اسی حالت میں قبلہ رخ ہونے کی کوئی شرط نہیں، کوئی اللہ کا بھلا کرے رکوع سجدے کی شرط نہیں، جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں نا نماز پڑھیں، صدقے اور قربان جائیں۔ گولیاں چل رہی ہیں، بم چل رہے ہیں، اس حال میں بھی اللہ پاک نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ اب دیکھ لیں